آج ہمارے پاس پرپلیکسٹی اے آئی یعنی پرپلیکسٹی اے آئی کے بانی اروند سری نواس کے انٹرویو سے کچھ بہت ہی دلچسپ نکات ہے۔ جی، اور یہ کہانی ایک ایسے سٹارٹ اپ کی ہے جو سرچ کی دنیا میں گوگل جیسے دیو کو چیلنج کرنے نکلا ہے۔ بالکل، اور سوال یہی ہے کہ جب میدان میں پہلے ہی ایک بادشاہ موجود ہو تو کوئی نیا کھلاڑی اپنی جگہ کیسے بناتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جیف بیزوس جیسی شخصیت نے ان میں سرمایہ کاری کیوں کی۔ اور ایلون مسک کے میدان میں آنے پر ان کا کیا رد عمل ہے؟ جی، تو چلیں اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کمپنی کے نام پر ہی بات کرتے ہیں، پرپلیکسٹی۔ یہ ایک عام صارف کے لیے نہ صرف بولنا مشکل ہے بلکہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے۔ اس نام کے پیچھے کیا منطق ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سوال پوچھا۔ یہ اصل میں ایک بہت تکنیکی قسم کا نام ہے۔ اچھا؟ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں پرپلیکسٹی ایک پیمانہ ہے۔ یہ کسی ماڈل کی غیر یقینی صورتحال کو ناپتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال مطلب؟ یعنی ماڈل کسی چیز کو لے کر کتنا پریشان یا کنفیوزڈ ہے۔ بانی نے خود بھی یہ مانا ہے کہ یہ ایک گیکی نام ہے اور صارفین کے لیے شاید بہترین انتخاب نہیں تھا۔ تو پھر اسے چنا کیوں گیا؟ اگر یہ اتنا مشکل نام تھا تو کوئی اور آسان نام رکھ لیتے۔ بات یہ ہے کہ وجہ بہت گہری نہیں بلکہ بہت عملی تھی۔ عملی؟ کیسے؟ شروعات میں ان کے پاس زیادہ فنڈز نہیں تھے اور perplexity.ai ڈومین انہیں صرف $120 میں 2 سال کے لیے مل رہا تھا۔ صرف $120 میں؟ جی، صرف $120۔ تو ایک طرح سے پیسے بچانا ایک بڑا مقصد تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں شاید پروڈکٹ کا نام بدل دیں۔ واہ، یعنی ایک $120 کے ڈومین سے جیف بیزوس جیسے سرمایہ کار تک کا سفر؟ جی بالکل۔ یہ تو کوئی سیدھا راستہ نہیں لگتا۔ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک بزنس پلان سے تو کام نہیں چلا ہوگا۔ یہاں پر ان کی تخلیقی سوچ کام آئی۔ یہ بہت دلچسپ قصہ ہے۔ انہوں نے بیزوس کو صرف ایک آپ کہیں رپورٹ یا میمو نہیں بھیجا۔ تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے ایک ڈیمو تیار کیا اور اس ڈیمو میں انہوں نے بیزوس کی آواز کا استعمال کرتے ہوئے ایک فرضی گفتگو ریکارڈ کی۔ بیزوس کی آواز؟ مطلب ان کی اجازت کے بغیر؟ جی، یہی تو رسک تھا۔ اس فرضی گفتگو میں ان کا وائس سسٹم بیزوس کے پسندیدہ موضوعات جیسے اسٹار ٹریک اور بلو اوریجن پر جواب دے رہا تھا۔ یہ تو ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا۔ اگر بیزوس کو یہ متاثر کرنے کے بجائے عجیب لگتا تو کیا ہوتا؟ خطرہ تو بہت بڑا تھا، لیکن یہ کام کر گیا۔ بیزوس اس انوکھے انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بغیر ملاقات کیے ہی پہلی سرمایہ کاری کی منظوری دے دی۔ بغیر ملاقات کیے؟ یہ تو کمال ہے۔ جی، اور بعد میں جب وہ ملے تو بیزوس نے انہیں ایک بہت کلیدی مشورہ دیا جو آج بھی ان کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، تمہاری کامیابی گوگل کی ناکامی پر منحصر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ صارفین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے پر توجہ دو۔ یہ بہت بہت گہرا نکتہ ہے، لیکن پھر بھی گوگل کے ہوتے ہوئے اپنی جگہ بنانا تو پہاڑ چڑھنے جیسا ہے۔ آخر ان کے حکمت عملی ہے کیا؟ وہ گوگل سے براہ راست ٹکرانے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کا میدان ہی الگ ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، گوگل پر عام طور پر 2 سے 3 الفاظ کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے آج کا موسم یا امیزون یا کسی ویب سائٹ کا نام۔ یہ فوری معلومات یا نیویگیشن کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ جبکہ پرپلیکسٹی پر اوسطاً 10 الفاظ کے پیچیدہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، جیسے ایسے کتنے کرکٹ میچ ہوئے جس میں ٹینڈولکر نے سینچری بنائی اور انڈیا پھر بھی ہار گیا؟ اچھا، تو یہ ایک سرچ انجن سے زیادہ ایک جوابی انجن ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ آپ کو 10 لنکس نہیں دیتا بلکہ ان لنکس سے معلومات نکال کر آپ کو سیدھا ایک تیار شدہ جواب دیتا ہے۔ جی، اور یہی وہ ماڈل ہے جسے اپنانا گوگل کے لیے مشکل ہے۔ کیوں؟ گوگل کے پاس تو ٹیکنالوجی اور وسائل سب کچھ ہے۔ کیونکہ یہ ان کے اشتہارات پر مبنی کاروباری ماڈل سے ٹکراتا ہے۔ گوگل پیسے کماتا ہے آپ کو لنکس پر کلک کروانے سے۔ اگر وہ آپ کو سیدھا جواب دے دیں گے تو آپ لنکس پر کلک کیوں کریں گے؟ صحیح ہے، یہ تو ان کے پورے بزنس ماڈل کے خلاف جاتا ہے۔ بالکل۔ پرپلیکسٹی کی کامیابی کا اصل پیمانہ، جیسا کہ بانی خود کہتے ہیں، وہ دن ہوگا جب خود گوگل کے ملازمین اور ان کے بچے بھی اسے ایک بہتر پروڈکٹ سمجھ کر استعمال کرنے لگیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اب میدان میں صرف گوگل ہی نہیں، ایلون مسک بھی اپنی کمپنی XAI کے لیے $6 ارب کی فنڈنگ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ یقیناً خوفزدہ کرنے والی بات ہوگی۔
اس کے برعکس بانی کا کہنا ہے کہ وہ ایلون مسک کو ایک مشعل راہ، ایک پریرنا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مقابلے کو پریرنا کے طور پر؟ جی، ان کے مطابق مسک کا اس میدان میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مارکیٹ بہت بڑی ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے۔ یعنی وہ اسے خطرہ نہیں سمجھتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایک کمپنی 90% مارکیٹ پر قابض نہیں ہوگی، بلکہ کئی کمپنیاں ہوں گی۔ وہ مسک کے اس اصول کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ایکس پر کبھی اپنے حریفوں کو نہیں دبایا، جو ان کے کاروباری اصولوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ وہ مقابلے سے گھبرا نہیں رہے، لیکن ان تمام جوابی انجنز کے آنے سے ایک اور شاید زیادہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، بانی نے خود ڈیجیٹل ایمنیشیا یعنی ڈیجیٹل فراموشی کا ذکر کیا تھا۔ جب ہر سوال کا فوری اور بہترین جواب ہمیں مل جائے گا تو کیا ہم خود سوچنا اور یاد رکھنا کم نہیں کر دیں گے؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والا پہلو ہے۔ جیسے جیسے یہ ٹولز ہمیں زیادہ باعلم بنائیں گے، کیا وہ ہمیں ذاتی طور پر سوچنے اور مسائل حل کرنے میں کمزور کر دیں گے؟ مطلب ہم معلومات کے لیے ان پر اتنا انحصار کرنے لگیں گے کہ ہماری اپنی ذہنی صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں؟ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا ایک ایسا ضمنی اثر ہے جس پر گہری بحث کی ضرورت ہے۔ جب ہر جواب ایک کلک کی دوری پر ہو تو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم اسی سوال پر کرتے ہیں کہ جب تمام معلومات ہماری انگلیوں پر ہوں گی تو انسان کی کون سی مہارتیں سب سے قیمتی رہ جائیں گی؟ بالکل، وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو مصنوعی ذہانت نہیں کر سکتی اور ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔